الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، جاہ و جلال، شان و شوکت اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آج آپ کے سامنے اسلام امن و شانتی چاہتا ہے اس موضوع پر لب گشائی کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو قرآن و حدیث کے موافق باتیں بتلانے، بعدہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اگر ہم اسلام کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسلام کا معنی ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے امن و شانتی، سلامتی والا دین، جو سلامتی چاہتا ہے، جو تمام انسانیت کے درمیان امن و شانتی چاہتا ہے۔ اسلام کے درمیان یہ فرق نہیں کہ مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو لڑایا جائے، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑا کرایا جائے، نعوذ باللہ، اصل یہ فرق نہیں ہے، بلکہ اسلام ساری انسانیت کو امن و شانتی سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، ساری انسانیت کو امن و شانتی کی جانب پیغام دیتا ہے، ساری انسانیت کو اختلافات، فساد، لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ یہ اسلام یہ واحد مذہب ہے جو ساری انسانیت کو اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تمام لوگ، اے مسلمانوں، تم تمام لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان پھوٹ پیدا نہ کرو، تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے میرے بھائیوں، تو کہیں پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اسلام کی تعلیم ہی ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو حدیث کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو حدیث کو سمجھتے ہیں، جو اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن کی بات، حدیث کی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، یہ لوگ کیا ہیں؟ نفع حاصل کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بات بیٹھ جاتی ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اسلام انہیں فائدہ پہنچاتا ہے،
उसके बिलमुकाबिल ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर हैं जो कि दाढ़ी भी रखते हैं, जुब्बा भी पहनते हैं, अबा भी पहनते हैं, मगर इस्लाम के दुश्मन बने हुए नजर आते हैं। वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते। जमीन पर ज़हरल फसाद फिल बर, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, आसमान के नीचे, दुनिया के कोने कोने में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। बस उनका एक ही टारगेट होता है कि हम इस्लाम को कैसे बदनाम करें, इस्लाम को कैसे बर्बाद करें। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम की तालीम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो तमाम इंसानियत को अमन और शांति की तालीम देता है। एक ही पैगाम देता है, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, एक रसूल के फरमान को मानो, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, सारी इंसानियत के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सारी इंसानियत को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, वो सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वजाहत के साथ बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों जो ईमान लाए हो, जब तुम इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत इस्लाम में दाखिल हो गए, थोड़ा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, इस्लाम के मुताबिक थोड़ी बहुत जिंदगी गुजार रहे हैं और थोड़ी बहुत जिंदगी दुनिया के मुताबिक गुजार रहे हैं। जिंदगी तो गुजार रहे हैं, ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारा ऐसे इस्लाम में दाखिल होना कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला तो ये कहता है, आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, जब तुम इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कभी शैतान की पैरवी मत करना, कभी शैतान की इत्तिबा मत करना, कभी शैतान की बात ना सुनना। कभी कभार शैतान की बात सुनना ये इंसान को गुमराही की जानिब ले जाता है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, जब तुम शैतान की पैरवी करते हो, जब तुम शैतान का कहा मानते हो, जब तुम ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करते हो, ये शैतान तुम्हें बिदअत और खुराफात की जानिब ले जाता है। ये शैतान तुम्हें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से भटका देता है, ये शैतान तुम्हें सीधे रास्ते से भटका देता है, ये शैतान तुम्हें दीन से बाहर निकाल देता है, बिदअत और खुराफात के अंदर दाखिल कर देता है। नतीजा क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही गुमराही है। ये ऐसी गुमराही है, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, ऐसी गुमराही के अंदर शैतान तुम्हें फंसा देता है, ऐसे गिलाजत के अंदर शैतान तुम्हें फंसा देता है। ये गिलाजत, ये गंदगी, ये बिदअत, ये खुराफात, ये फसाद, ये फितना इंसान को सीधा जहन्नम की जानिब लेकर चला जाता है। इसीलिए तालीम दी गई कि तुम शैतान के फितनों से बचो, शैतान की बात कभी मत सुनना। जब तुम इस्लाम में दाखिल हो गए हो, काफा मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, कभी शैतान की पैरवी ना करना, कभी शैतान की पैरवी ना करना। इस्लाम की तालीम दे रहा है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की अक्सरियत शैतान की पैरवी करते हुए इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मेरे भाइयों, कश्मीर का वो हमला खरीब में जो हुआ पहलगाम के अंदर, मुसलमानों को अलग छाटा गया, हिंदुओं को अलग छाटा गया, मुसलमानों ने हमला किया। ऐसी रिपोर्टें आज हमारे सामने आ रही है। दर हकीकत जिन्होंने हमला किया, जो मुसलमान कहलाते हैं, हकीकत में मुसलमान नहीं है। मुसलमान दहशतगर्दी से खुल्लम खुल्ला इनकार कर देता है। इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी की तालीम ही नहीं है। इस्लाम कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, बल्कि इस्लाम अमन शांति की तालीम देता है। इस्लाम तालीम देता है, यहाँ तक के जंगी मैदान के अंदर भी अल्लाह के रसूल ने ये रूल्स कायम किए, ये पैगाम दिया कि जंग के मैदान में बूढ़ों को कत्ल करना हराम है, बच्चों को मारना हराम है, औरतों पर हमला करना हराम है। और वो नौजवान जो मुसलमानों से मोहब्बत से पेश आते हैं, ऐसे मुसलमानों से लड़ाई झगड़ा करना हराम है। ऐसा गैर मुस्लिम जो मुसलमान का दुश्मन नहीं है, इस्लाम का दुश्मन नहीं है, हमारे कुछ आड़े नहीं आ रहा है, हम ऐसे गैर मुस्लिम से जंग नहीं करेंगे। बल्कि इस्लाम तो तालीम में देता है, हम उस गैर मुस्लिम से जंग करेंगे जो हमारा दुश्मन बना हुआ है, जो हमें कत्ल करने की कोशिश करता है। पहले जंग की शुरुआत वो करता है, तब हम उससे जंग करेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब है, जंग के मैदान के अंदर भी कंडीशन है। और यहाँ पर इस्लाम की तारीफ जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का अमल देखते हैं। जंग के मैदान में गैर मुस्लिमीन का लश्कर भी खड़ा हुआ है, मुसलमानों का लश्कर खड़ा हुआ है।
جنگ شروع نہیں ہو رہی ہے، جنگ شروع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے رسول آواز دیتے ہیں جو ایمان لائے گا، جو مسلمان بن جائے گا یا جو مسلمانوں کا دشمن نہیں بنے گا، ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا وہ اپوزٹ والا لشکر آپس میں صلح کر لے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، پوری زندگی آپ اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اسلام کہیں پر بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام خود دہشت گردی کے مخالف ہے، اسلام خود دہشت گردی کے مخالف ہے۔ میرے بھائیو، آج یہودیوں نے یہ چال چلی، بمباری وہ برساتے ہیں، لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو وہ قتل کرتے ہیں، غیر مسلمین کو وہ قتل کرتے ہیں، نام مسلمانوں کا لیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا سب سے سبب اول یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کو تھامے رکھے گا، مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوگا، مسلمان پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی مسلمان قرآن کو چھوڑ دے گا، حدیث کو چھوڑ دے گا، بلکہ دنیا کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں پھوٹ آئے گا، مسلمان چہار جانی سے بدنام ہوگا، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آج یہی ہو رہا ہے، آج مسلمانوں نے اسلام کو صحیح سے نہیں پڑھا، آج مسلمانوں نے اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھا، نتیجتاً مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کہیں مسلمانوں کا نام لے کر غیر مسلموں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں وقف بورڈ کے نام سے یا پھر وقف ترمیمی بل کے نام سے مسلمانوں کو بدنام کرنے یا ہندوستان سے دربدر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، فاعتبروا یا اولی الابصار، اب تو بھی عبرت کی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے دماغ سے دیکھیں، اپنے دل سے دیکھیں کہ میں اسلام پر کتنا جمع ہوا ہوں، میرا اسلام کیا چاہتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ ارے میرا اسلام تو امن و شانتی چاہتا ہے، میرا اسلام مجھے دین کی دعوت دے رہا ہے، میرا اسلام مجھے اچھائی کی جانب بلا رہا ہے، میں کس پر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنے پڑوس غیر مسلم بھائی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور سے سوچا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو۔ عبادات کے اندر بھی ہم زیرو نظر آ رہے ہیں، اخلاق کے اندر بھی آج مسلمان صفر نظر آتا ہے۔ کوئی کہیں پر غیر مسلم نظر آیا، ہم اس کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، الگ نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ارے اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے آپ اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں۔ اسی لیے اسلام نے کیا تعلیم دیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ارے مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، جو ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، جو پیر سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، یہ مسلمان نہیں کہلاتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ میرے بھائیو، اسلام کی پاکیزہ تعلیم اللہ کے رسول نے بیان کرتے ہوئے کہا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، اللہ ہے کہ وہ حقدار ہے قتل ہونے کے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ چور ہے، زانی ہے، یا ہندوستان کو لوٹنے والا ہے، ایسے آدمی کو پھانسی پر چڑھاؤ، سزا دو، یہ جائز ہے۔ مگر ہمارے لیے بم سے کسی کو قتل کرنا، گولی سے کسی کو مارنا، کسی کو آگ میں جلانا، یہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اکبر الکبائر عند اللہ، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ بھی موجود ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وقتل النفس، اور لوگوں کو قتل کرنا بھی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، جو لوگوں کا مردر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وقتل النفس، یہ قتل کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں، ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں میرے بھائیو، ہندوستان میں کوئی بھی آدمی کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتا سوائے کورٹ کے، سوائے عدالت کے۔ عدالت ہندوستان میں دیکھے گی یہ آدمی کتنا بڑا گنہگار ہے، اس کے مطابق وہ پھانسی کا فیصلہ سنا سکتی ہے، مگر ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے قتل کرنا، مردر کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ مسلمان کیا سمجھ لیا ہے؟ میرے بھائیو،
کیا اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مسلمان اور اسلام کو کوئی بدنام کرنا چاہے تو بدنام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام مسجد کے اندر موجود ہیں، ایک بدو آتا ہے، ایک ان پڑھ آدمی آتا ہے، ایک گوار آدمی آتا ہے، مسجد کے درمیان میں پیشاب کرنے لگتا ہے، مسجد کے درمیان میں پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ مارنے کے لیے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہ رک جاؤ، وہ آدمی پیشاب کر دیا ہے، یہ خطرہ پڑنے سے مسجد گندی ہو چکی ہے، پہلے اسے مکمل پیشاب سے فارغ ہونے دو، پہلے اسے مکمل پیشاب سے فارغ ہونے دو۔ جب وہ آدمی مکمل پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نہ مارا گیا، نہ ڈانٹا گیا، نہ غصہ کیا گیا میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، ان پڑھ کے ساتھ، گوار کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ یہ رویہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کا عمل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمیٹیاں بنائی اور کچھ معاہدے قائم کیے گئے۔ ان معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ تھا، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کرائی گئی، مسلمان اور یہود کے درمیان بھائی چارگی کرائی گئی، مسلمان اور مشرک یعنی غیر مسلمین کے درمیان بھائی چارگی کرائی گئی، یہ عہد و پیمان لے لیا گیا، مدینہ پر کوئی حملہ ہو، اگر کسی غیر مسلم پر حملہ ہو، اگر کوئی کسی غیر مسلم پر انگلی اٹھائے تو ایسے موقع پر مسلمان بھی ان غیر مسلمین کا سپورٹ کرے گا، یا پھر کسی مسلمان پر کچھ آنچ آئے غیر مسلم بھی مسلمانوں کا سپورٹ کرے گا۔ یہ معاہدہ اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے قائم کر کے یہ ثبوت دیا کہ اسلام کے اندر دہشت گردی نہیں ہے، اسلام کے اندر صرف امن و شانتی ہے، اسلام صرف امن و شانتی کو چاہتا ہے، امن و سلامتی کو چاہتا ہے، دہشت گردی کو نہیں چاہتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اسلام کو غور سے پڑھتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے پڑھتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ زمانے میں اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کے ہزاروں دشمن تھے، اور ان ہزاروں دشمنوں میں سے 100 لوگوں نے ایمان لایا۔ ان کے ایمان لانے کا ایک ہی سبب تھا، وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آپ نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے میرے بھائیوں، اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں ہے۔ اس میں سے جتنے بھی صحابہ ایمان لائے صرف آپ کے اخلاق سے ایمان لائے میرے بھائیوں۔ جو صحابہ ایمان لائے ان کی زندگیاں بدل گئی، جو آپ کے دشمن تھے آپ کے مرنے تک بھی آپ کے دشمن بنے رہے، مگر آپ نے آپ کی زندگی کو پڑھا ہوگا تو آپ کو کہیں پر بھی یہ واقعہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے اپنے دشمن کے حق میں بد دعا کی ہو، آپ نے اپنے دشمن کے بارے میں برا بھلا کہا ہو، آپ نے اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے کہا ہو، آپ نے اپنے دشمن کے سلسلے میں کچھ فتنہ، کچھ اختلاف، کچھ فساد برپا کرنے کی سازشیں کی ہو، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ البتہ آپ کو یہ ملے گا، ہمیں یہ بات معلوم ہوگی ان دشمنوں نے اللہ کے رسول کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم کرایا، آپ نے ایسے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ فتح مکہ مشہور واقعہ میرے بھائیوں، جب مکہ فتح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بڑے شان و شوکت سے داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر تمام لوگ موجود ہیں، آپ کے دشمن بھی موجود ہیں، آپ کے دشمن بھی موجود ہیں، جنہوں نے آپ کے قتل کرنے کی سازشیں کی تھی وہ بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، تمام دشمنوں کے چہرے نیچے جھک گئے، تمام کی منڈیاں نیچے جھک گئیں، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر بدلا لیں گے، ایک ایک آدمی سے چن چن کر بدلا لیں گے، حساب و کتاب لیں گے، بدلہ چکا لیا جائے گا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے لوگو کیا تمہارے دل میں کیا خیال ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دل سے کیا باتیں آ رہی ہیں، تمہارے دل میں کیا کھٹک رہا ہے؟ تمام لوگ جواب دیتے ہیں، اب تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں گے، البتہ یہ تو ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟
آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، یہ ہے اسلام۔ آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی گرفت نہیں، آج کے دن کسی پر کوئی گرفت نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام جو ایک دوسرے کو سمجھتا ہے۔ اسلام ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ سبق سکھلاتا ہے۔ اسلام غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی محبت سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اپنے پڑوس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اپنے پڑوس میں غیر مسلم ہے، اگر اپنے گھر میں سالن پک رہا ہے اس غیر مسلم کا حق ادا کرنے، اس کو دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اگر ہمارے گھر کے بازو پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے اس کے دکھ درد میں شامل ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تمام انسانیت کے ساتھ ایک سا رویہ اپناتا ہے۔ اسلام تمام مسلمانوں کو اور تمام غیر مسلمین کے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے میرے بھائی۔ مگر آج بعض لوگوں نے اسلام کے مفہوم کو غلط سمجھ لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے بھائیوں بہت سارے لوگوں نے آج اسلام کو غلط سمجھ لیا ہے، اور ہمارے کئی ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جو اسلام کے سپورٹ میں ہیں، اسلام کو اچھا کہتے ہیں، وہیں پر بعض ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا ایک ہی ریزن ہے ہم مسلمان، اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی صحیح دعوت، اسلام کی حقانیت ان تک ہم نے نہیں پہنچایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائے۔ اسلام جو امن و شانتی چاہتا ہے اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلائیں، اور تمام مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو آدمی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے وہی آدمی اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ پاتا ہے۔ جو آدمی قرآن و حدیث کے مطابق اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہے وہی آدمی اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے۔ وہ آدمی جو قرآن و حدیث کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، ساری زندگی قرآن و حدیث یعنی شریعت کے موافق گزارتا ہے، یہی انسان اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ پاتا ہے۔ وہ انسان جو دین سے دور ہے، علماء کی بیانات نہیں سنتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، دین کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ مسلمان صحیح معنوں میں دین کو نہیں سمجھ پائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، علماء سے تعلقات رکھیں، علماء سے ملیں جلیں اور اپنے دین کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی حقانیت تمام غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اسلام جو امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھیں دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی، احسن طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔